ہم دعاؤں کی طاقت کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کھول کر دیکھا جائے تو سارے معجزے، سارے کرشمے، سارے منظر، سارے نصیب صرف دعاؤں سے ہی بدلے ہیں۔ دعائیں کیا ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ دعا تو آپ کی اور اللہ کے درمیان ہونے والی باتیں ہیں، وہ باتیں جو آپ دنیا میں کسی سے نہیں کر سکتے، وہ باتیں جن میں آپ کسی کو بھی شامل نہیں کر سکتے، وہ باتیں جو آپ اللہ کو سناتے ہیں اور اللہ آرام سے بیٹھ کر انہیں سنتا ہے، پھر چاہے وہ باتیں کچھ لمحوں کی ہوں یا پھر گھنٹوں تک چلتی رہیں، جب تک بھی چلتی رہیں اللہ انہیں سنتا رہتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ دو جہانوں کا خالق خصوصی طور پر صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، آپ کا مالک بن کر، آپ کا خیر خواہ بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے، حالانکہ آپ کیا ہیں اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اور کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو، میں بس سنتا رہوں گا اور تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ تو پھر اب بتاؤ کہ کیا اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے سب، تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے اور اس سے بہترین ذہانت والا کوئی نہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کن لوگوں سے پیار کرتا ہے؟ میں تمہیں بتاتی ہوں اللہ کن سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو آزمائش میں بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو تاخیر کے بعد بھی مانگنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو دلوں میں نفرتیں نہیں رکھتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو دل دکھنے کے بعد بھی دل دکھانے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے دلوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اس گناہ پر اڑے نہیں رہتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی راہ پر بھلے صحیح طرح سے نہ چلیں لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اپنی نیکیوں کی آڑ میں دوسروں کے گناہوں کا چرچا سر عام نہیں کرتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو کسی کو بھی اپنے وجود سے تکلیف میں نہیں پہنچاتے، پھر چاہے وہ خود کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اپنی مطلب کے لیے ہی صحیح لیکن اس سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کن سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ جو آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں، جن پہ حالات بہت سخت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے اللہ نے سب سے بڑا انعام رکھا ہوتا ہے۔ جانتے ہو وہ انعام کون سا ہے؟ اللہ کی محبت کا انعام، ایسا انعام جو اللہ سوائے چند لوگوں کے کسی کو نہیں دیتا، ایسا انعام جسے پانے کے بعد عرش والے بھی اور دنیا والے بھی اس شخص کو رشک سے دیکھتے ہیں۔ تو بس وہی انعام تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی اللہ ہے، اور اس کے بعد تو نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے
نہ کوئی خواہش رہتی ہے۔ جتنی زیادہ آزمائش اتنا ہی زیادہ صلہ۔ تو پھر آئندہ کبھی بھی اللہ کی محبت پہ سوال نہیں کرنا کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ نہ تو تمہارے گناہ اس کی محبت بدل سکتے ہیں، نہ ہی تمہارے اعمال۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ دانا اور حکمت والا ہے۔ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو وہ سب مل گیا جو تم اپنی دعاؤں میں کئی سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہوگے کہ وہ خوش نصیب ہیں، جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں۔ تو شاید مجھ سے اللہ ان جیسا پیار نہیں کرتا، حالانکہ ہم سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ انہیں جلدی اس لیے مل گیا ہے کیونکہ یہ ان کے وقت ہیں، اور ہماری دفعہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے، ابھی دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا، اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے کہ اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ کا جواب ضرور آئے گا، کیونکہ یہی وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے ہی نوازے گا، لیکن تب جب وہ چاہے گا۔ تو دوسروں کی قبول ہوتی دعائیں دیکھ کر خوش ہوا کرو، کیونکہ ان کے بعد تمہارا وقت ہے، اور تمہارا وقت سب سے بہترین وقت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا اور اللہ کے معجزے لے کر آئے گا۔ ہمیں اللہ پر ویسا یقین رکھنا ہے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں ایسے اس کے منتخب کردہ راستوں پر چلنا ہے جیسے وہ نبینا شخص چلتا ہے، جسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یہ یقین رکھنا سیکھ لو۔ پھر کیسے راستے بنیں گے اور کیسے منزلیں ہمارے قدموں میں ہوں گی، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کے جواب کس راستے سے آنے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پہ لے جا رہا ہے۔ اللہ تو بہت پہلے سے سب طے کر چکا ہے، اور یہ دعائیں جو تم آج مانگ رہے ہو، وہ دعائیں تو تمہارے لیے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے لیے لکھ دی گئی تھی۔ کچھ بھی ایسا نہیں جو نصیب سے ہٹ کر ہو یا نصیب سے ہٹ کر ہو رہا ہو۔ تو اگر ابھی سب ختم ہونے کے بعد بھی دل اللہ سے دعا مانگنے کو کرتا ہے تو خود کو زبردستی روکو مت، کیونکہ اس دعا کے لیے دل کا تڑپنا بے وجہ نہیں، اور دعا کرنے میں حرج ہی کیا ہے، کیونکہ دعائیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتی، پھر وہ تمہارے حق میں بری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم تو نہیں جانتے نا کہ کیا برا ہے اور کیا نہیں، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ تو جانتا ہے، اور جب اللہ سے مانگا جائے تو وہ یہ سوچ کر سزا نہیں دیتا کہ وہ چیزیں بری ہیں پھر بھی مانگ رہے ہو، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایمان رکھتے ہو اس لیے گڑ گڑا رہے ہو۔
پھر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں وہ انہیں ہو بہو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، اور جو بہتر نہیں ہوتی ان کی چاہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دل سے نکال دیتا ہے اور ہمیں ان سے بھی اتنا بہترین عطا کر دیتا ہے کہ ہمیں پھر وہ دعائیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو جب تک دل کہتا ہے تب تک مانگو، روکو مت خود کو۔ اللہ سے بات کر کے کب کہاں کسی کو نقصان پہنچا ہے؟ نصیب دعاؤں سے نہیں، دعائیں نصیب سے ملتی ہیں، اور نصیب تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو وہ دعائیں پھر کیسے اللہ کی رضا کے بغیر ہو سکتی ہیں جو ہمیں نصیب سے ملی ہیں؟ چیزیں ہمیں دیکھنے سے مشکل لگتی ہیں کیونکہ ہم انہیں اپنی طاقت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس لیے اکثر جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمت ہار بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں اللہ کی نظر سے اور اس کی طاقت سے نہیں دیکھتے۔ ہم جلد باز ہیں، اس لیے فوراً شروعات سے ہی اختتام کا نتیجہ نکال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اختتام کے بعد بھی کہانی کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تو جہاں سے اور جب چاہے کہانی کا رخ کسی بھی سمت کو موڑ سکتا ہے، بس یہی تو یقین ہوتا ہے اور یہی تو یقین رکھنا ہوتا ہے جب کچھ بھی ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، کیونکہ وہ پھر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں ہماری مرضی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور یہ سوچو کہ تمہارے اللہ سے کیا نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، بلکہ تم اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو، اور یہ یقین رکھ کر مانگو کہ اس کے ایک کن کائنات کی ہر رکاوٹ پر بھاری ہے۔ اس کا ایک کن اپنے اندر دو جہانوں کی طاقت کو سمیٹے ہوئے ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی، اور کوئی شخص آ کر ہم سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو کبھی بھی قبول نہیں ہونے والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں بنا ہوتا ہے، اور تب ہم بھی یہی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا؟ جو یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی کسی ایک محرومی نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پہ توکل کھو بیٹھا، جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے
کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، تمہیں یہ نہیں سوچنا، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر ہر سوچ ختم، ہر سوال ختم۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اور تم پہ فرض ہے وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔ دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا، وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے درد کے کس مقام پہ پہنچ کر وہ مانگا ہے، اور کتنی تڑپ سے مانگی ہے کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے قاصر ہوگی۔ اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے۔ یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو پھر جان گیا میں، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں عطا کرنے والا ہوں۔ تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں، اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں، اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے، ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں، تو پھر مانگتے رہیں، الفاظ نہ ملے تو رو دیں، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چیٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر ان سے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہیں، یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔ جس چیز میں اللہ سے رائے لی جائے اس میں پھر دنیا کی رائے نہیں لیتے۔ انسانوں سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ انسان تو اپنی ایک سانس کا قرض بھی اللہ کو ادا نہیں کر سکتا، تو پھر انسان آپ کو کیا دے گا؟ اس لیے ہمیشہ خالق سے مانگیں، کیونکہ اسی نے ان انسانوں کو بھی بنایا ہے جن کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگیں، کیونکہ صرف وہی ہے جو آپ کو دے سکتا ہے۔ مشورہ بھی اللہ سے کیا کرو، اور مدد بھی اللہ سے مانگا کرو۔ دنیا پھر جو بھی کہے، دنیا پھر جس بھی چیز کے دعوے کرے، آپ نے بس اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ پھر دیکھیں کیسے یہ دنیا بھی آپ کو ملتی ہے اور آخرت بھی۔ زندگی میں جب ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں پہ آ کر تمہاری کہانی رک جائے، جہاں پہنچ کر تمہیں یہ محسوس ہو کہ ابھی بھی صلہ پوری طرح سے نہیں ملا، تو جان لینا کہ وہ اختتام نہیں ہے تمہارا، وہ اجر سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت جو اللہ تمہیں دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کے لیے۔ تو ایسے وقت پہ رونا نہیں بیٹھ جانا، یا یہ سوچنے نہیں لگنا کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، بلکہ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں وہ موقع اسی لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنی کہانی کا رخ موڑ سکو۔ تو پھر سوچ کیا رہے ہو؟
ایک بات ختم ہو جانے سے کہانی ساری ختم نہیں ہو جاتی۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سب تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے اور تمہیں رب مل جائے گا۔ بس ایک پکار کی دیر ہے، تمہیں سب مل جائے گا۔ یقین رکھو کہانی ختم کن پہ ہی ہوگی، شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتے، تو ایسا کرو تم انجام بدل لو، جو ہے دل میں وہ مانگ لو، کیونکہ یہ معجزوں کی گھڑی ہے۔ ہم شاید دعاؤں کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، اس لیے ایک خاص وقت تک انہیں مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم تھک کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہماری دعائیں تو ہمیشہ قبول ہوئی ہیں اور قبول ہوتی رہیں گی، لیکن ہم دعاؤں کو ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہماری نظر ہمیں وہی دکھاتی ہے جو ہمیں ملا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اللہ سے بدگمان ہی رہتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو اپنے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کے حوالے سے دیکھنا اور سمجھنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ اللہ کی مصلحتوں کا سوچ کر دعاؤں کی تکمیل کو دیکھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آج تک کوئی بھی دعا آپ کی ایسی نہیں جو خالی واپس لوٹی ہو۔ یہی خوبصورتی ہے دعاؤں کی کہ دعائیں یا تو بری چیزوں کو بہتر بنا دیتی ہیں یا پھر ہمارے دل کو برائی سے بہتری کی جانب موڑ دیتی ہیں، یا تو ہماری چاہت کو ہمارے نصیب کا حصہ بنا دیتی ہیں یا پھر اللہ کی چاہت کو ہمارے دل کا حصہ بنا دیتی ہیں۔ لیکن دعائیں رائے گاہ کبھی بھی نہیں جاتی۔ دعائیں کن کن وسیلوں سے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اور آپ کے کام آتی ہیں، آپ یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ دعائیں آپ کو بدل دیتی ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے دعائیں نہیں چھوڑتے، کچھ مل جائے تب بھی اور کچھ نہ ملے تب بھی، کیونکہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، یقین کریں تب بھی آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بار بار کسی ایسی چیز کی طرف جاؤ گے جو تمہارے لیے صحیح ثابت نہیں ہوگی تو ہر بار چوٹ ہی کھاؤ گے۔ اللہ نے پہلی بار ذرا سی ٹھوکر سے جب سمجھایا ہے تو ہر بار اپنا نقصان کرنا بے وقوفی ہے۔ ہمیں اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ جو بھی کرتا ہے ہمیشہ ہماری بہتری اور ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ہی کرتا ہے۔ جب ایک بچے کے سامنے چھری موجود ہو اور وہ بچہ اسے لینے کی کوشش کر رہا ہو، تب اس کی ماں بچے کے ہاتھ سے وہ چھری لے لے گی تاکہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب ایک بچہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا ہوگا تب اس کی ماں اسے روکے گی کہ کہیں وہ گر نہ جائے اور اسے کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اور جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے، جب وہ ہمیں ہماری ہی حفاظت کے لیے کسی کام سے روکتا ہے تو ہم باز کیوں نہیں آتے؟ جس طرح تمہیں یقین ہے نا کہ تمہاری ماں کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گی، اسی طرح اللہ پر بھی بھروسہ رکھو، وہ کبھی بھی تمہیں غلط راستے پر نہیں چلنے دے گا، نہ تم تک کسی تکلیف کو پہنچنے دے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ تمہاری چاہت سے بہت خوبصورت ہوگا۔ زندگی میں کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، دلوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے۔ یوں ہی نہیں انسان اس کی طرف جاتا ہے، یوں ہی اچانک ہی کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ تمہیں نہیں بلائے گا تمہیں سجدہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔
نصیب والے ہو کہ اللہ نے توفیق دی، تمہیں چنا سجدے کے لیے۔ اللہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس کو تمہاری دعا قبول کرنی ہوتی ہے۔ تمہاری دعا پہ کن فرمانا ہوتا ہے، اور بے شک اللہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ دل کے حال کو بہتر جانتا ہے، لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تمہاری دعا ایسے ہی سن لیتا ہے۔ مانگنے کا حق تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے مانگنے سے روکتی ہے؟ کیا تمہیں وہ آیت نہیں پڑھی؟ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی سرک جاتے ہیں، پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ اللہ کی ذات تو وہ واحد ہے جس پر تم آنکھ بند کر کے بھی یقین کر سکتے ہو کہ جو ہو رہا ہے یا ہوگا وہ بہت بہترین ہوگا۔ مقدر لکھنے کا حق تو اس نے تمہیں دیا ہے۔ چاہو تو دعاؤں سے روشن پنے بھر لو، چاہو تو نا امیدی اور امیدی کی جنگ لڑتے رہو۔ تم اس سے مانگنے کی حد کر دو، تدبیریں اللہ خود کرے گا۔ اللہ معجزوں سے پہلے دعاؤں کو وسیلے بناتا ہے، وہ راستوں سے پہلے تمہیں ان کے لیے تیار کرتا ہے۔ تم ابھی جس جگہ پہ ہو اس جگہ سے گزر کر ہی تمہیں وہاں تک لے جائے گا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو دروازہ تم نے سوچ رکھا تھا بس اسی کے کھلنے سے تم اس تک پہنچ سکتے تھے جو تمہیں چاہیے تھا، لیکن کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اللہ کی پسند کا راستہ تمہیں اس چیز تک لے گیا جسے تمہاری دعائیں بھی تم تک نہیں لا سکتی تھیں، ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ چیزیں تم مانگ رہے تھے اگر وہ اسی وقت تمہیں مل جاتی تو وہ زیادہ دیر تک تمہارے پاس رہ ہی نہ پاتی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو تمہارا یقین اور تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا ہو کہ اللہ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے تمہارا بنانے کے لیے یہ ذرا سی دیر کی ہو۔ صلہ بڑھانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے، اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے کیسے تمہارا اللہ آنکھ کے سامنے اور آنکھ کے اندر کا منظر بدل دیتا ہے۔ تمہارا اللہ پل میں کیا سے کیا کر دے تم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دعاؤں کو انتظار کے ذریعے آزماتا ہے، وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہوں، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو، تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ ہر بات انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اللہ کی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا راز اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تبھی تو اس نے کہا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، جیسے وہ کسی کو نظر تو نہیں آتا مگر پھر بھی ہم اس سے یقین کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اس کا عکس موجود ہے۔ اور جب ہم اس بات کا یقین کر لیتے ہیں تو وہ واقعی ہمیں ہر طرف دکھائی دینے لگتا ہے۔
ہم جیسا اس کا گمان کرتے ہیں وہ ہمیں اسی روپ میں آ ملتا ہے۔ یقین کا گمان کرو گے تو یقین کی صورت میں ملے گا، محبت کا گمان کرو گے تو محبت کی صورت میں ملے گا، معجزوں کا گمان کرو گے تو معجزوں کی صورت میں ملے گا۔ اس نے جس کو جو سمجھانا ہو وہ اسے سمجھا دیتا ہے، سو اچھا گمان کیا کرو تاکہ اچھا پاؤ۔ جب ایک بے آواز التجا سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ان دعاؤں کو سوچو جو تم نے بول کر مانگی ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے تہجد کے سجدے کیے ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے راتیں جاگی ہیں، وہ دعائیں جنہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تم نے مسلسل بار بار دہرائی ہیں۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے نا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے دل کی آواز نہ سن سکے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دل سے نکلتی آہوں کو نظر انداز کر دے جو ہر آہ پہ اسی کا نام لیتی ہیں؟ جب انکہی باتیں اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام رکھتی ہیں تو ان دعاؤں کا مقام کیا ہوگا جو روتے ہوئے گڑ گڑا کر تم نے اللہ سے کہی ہیں؟ وہ بے آواز التجائیں تو اب بے شمار معجزے لائیں گی، اور دیکھنا تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ سب بدل جائے گا جس کے بدلنے کا تم خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ محبت انسان کی دل میں ڈال کر تمہیں خود سے ملایا ہے خدا نے۔ کہاں ہوتا ہے ہر شخص تم سے خوش نصیب، تمہیں سجدوں میں رونا سکھایا ہے خدا نے۔ جب تم محبت کا اصل معنی سمجھ پاتے ہیں تب ہم جان لیتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی محبت بے لوث ہے، جس میں کوئی مطلب نہیں۔ وہ ہمیں ہماری غلطیوں گناہوں سمیت ہمیں قبول کر لیتا ہے اور ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور آپ ہو کہ ایک انسان کی محبت میں خود کو نڈھال کیے بیٹھے ہو، جبکہ آپ کا رونا تڑپنا یہاں تک کہ مر جانا بھی اس انسان کے لیے بے معنی ہے۔ تو آپ جان لیں یہاں کوئی بھی کسی کو بنا مطلب کے نہیں چاہتا سوائے اللہ کے۔ کسی انسان کے دور چلے جانے سے آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ سے گلہ شکوہ کرنے لگتے ہیں، جبکہ جو رشتہ ابھی سے آپ کے آنسوؤں کی وجہ بن رہا ہے کیا معلوم وہ آگے آپ کو خوشی دے گا؟ آپ نہیں جانتے کیا بہتر ہے کیا نہیں، اس لیے اپنے نصیب کی ڈور اللہ پاک کو تھام دیں، وہ آپ کا مان کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دعا کریں، صبر کریں، دعا کریں اور پھر صبر کریں، دعا کرتے جائیں اور صبر کرتے جائیں۔ اللہ سب سن رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ یقین کیجئے وہ ایک دن ضرور آپ کی سب جائز دعائیں سن لے گا اور آپ کو آپ کے صبر کا پھل بہترین شکل میں مل جائے گا۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا اللہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو، اور جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں، اور پھر وہ اپنے پوشیدہ راستوں سے تمہیں انہیں بند دروازوں کے اس پار لے جاتا ہے جہاں جانے کا خیال بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے
آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا، جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ بنانے والا خوب جانتا ہے کہ اس نے جسے بنایا ہے اس کا خیال اسے کیسے رکھنا ہے۔ جس رب نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے وہ کیسے نہیں جانے گا کہ اس زبان نے کتنی دفعہ تھر تھرا کر اس کا نام پکارا ہے۔ جس رب نے دل بنایا ہے وہ کیسے نہیں سمجھے گا کہ اس کی اکھڑتی ہوئی دھڑکنیں اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ آپ بھی یہ سن لیں اور آپ بھی یہ سمجھ لیں۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہیں رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ مذاق نہیں بناتا، وہ مزید نہیں رلاتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اللہ بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دے۔ تو آپ بھی یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، پھر دیکھنا اللہ بہت جلد آپ کے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا انشاءاللہ۔